سامعین مکرم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی طرف بلانے کا حق ادا کر دیا۔ 23 سالہ جو آپ کی نبوت کا عرصہ ہے، آپ نے ماں سوائے تبلیغ کے اور اللہ کا مشن لوگوں تک پہنچانے کے آپ نے کوئی اور کام نہیں کیا، چاہے وہ زبانی کلامی ہو، وہ تحریر خطوط لکھ کے آپ نے دعوت دی ہو، یا اگر اس دعوت کے رستے میں کوئی رکاوٹ آئی ہے تو چاہے تلوار پکڑنے کی بات ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے 23 سال کے عرصے میں اسی مشن کو آپ نے بخوبی اور بہترین انداز میں پورا کیا ہے۔ نہ آپ نے کوئی تجارت کی، نہ آپ نے کوئی دنیا داری کا کام کیا بعد از نبوت و رسالت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا ایک مقصد یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ آپ کا دین دنیا جہان کے دینوں پہ غالب آ جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قابل غور بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 10 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا تھا، اور 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام جو حجۃ الوداع میں موجود تھے، بعض نے ان کی تعداد 1,40,000 بتائی ہے۔ چلے مان لیا جائے کہ تمام شریک نہیں ہوئے تھے، فیملیز گھروں میں بھی تھیں، تو 2-3 لاکھ سے زیادہ صحابہ نہیں تھے جو ایمان لائے تھے۔ مگر قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے بھیجا تھا کہ آپ کا دین تعداد میں اور اس دین کے پھیلاؤ میں سب سے تیزی سے آگے بڑھے۔ اب وہ مشن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے حوالے کر کے گئے۔ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع پہ جب فرما دیا اور صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ اب رسول کریم اس دنیا میں زیادہ وقت ٹھہرنے والے نہیں ہیں، تو آپ نے ان کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ تم میں سے جو موجود ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ان تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرما دینا کہ تم نے پہنچانا ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگرچہ فرض کی پھر اور آگے مختلف اقسام ہیں، وہ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، علماء پہ فرض عین ہو جاتا ہے، عام آدمی پہ فرض کفایہ ہے۔ اب آج کے دور میں جس قدر برائی پھیل رہی ہے، دراصل ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو نظر انداز کیا، اور جو رحمان کا رستہ تھا، رحمان کے رستے پہ جو چلنے والے تھے، وہ بھی برائی کے رستے پہ، شیطان کے رستے پہ زیادہ آج چلتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، مگر آپ اگر تناسب نکالیں گے تو اچھائیوں کی نسبت، یقین جانیں، کبھی آپ غور کریں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں۔ ہم اپنے فیملی کے معاملات کو دیکھیں، خاندان کو دیکھیں، رسوم و رواج کو دیکھیں، تو آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو برائی کا پہلو یا پلڑا جو ہے وہ باری نظر آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی پہ رشک کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس آدمی سے بہتر بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ بات کہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور ساتھ میں وہ خود بھی نیک عمل کرے۔ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی بات کا حکم دیا، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اے پیغمبر آپ لوگوں کو رب کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہر امتی کے ذمے یہ ذمہ داری لگائی ہے، ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ کو جس اچھائی کا پتہ ہے وہ آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ لوگ برا کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے اس برائی سے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔
یہ بھی تصور ذہن میں رکھیے کہ برائی کو زبردستی ختم کرانا یہ ہمیں نہیں کہا گیا. کیا عرض کی ہے؟ برائی ہو رہی ہے تو یہ ہم سے دین نے تقاضا نہیں کیا کہ آپ نے زبردستی اس کو ختم کرا کے رہنا ہے چاہے جان ہی دینی پڑ جائے. نہیں، یہ تقاضا ہی نہیں کیا. تقاضا کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اس برائی کے خاتمے کی کوشش کرنی ہے. وہ ختم ہو جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں ختم ہوئی آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اور یہی بات اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمائی، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے ختم کرے. فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے اگر زبردستی ختم نہیں کر سکتے تو پھر اس برائی کے خلاف آواز اٹھائے، لوگوں کو اویئرنس دے، لوگوں کو جمع کرے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائے. فإن لم یستطع فبقلبہ، زبان سے بھی آپ اس کی مذمت نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم آپ اس برائی کو یا برائی کرنے والوں سے آپ دل سے نفرت کریں، اس برائی کو دل سے برا جانیں. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور تر درجہ ہے. اب اہل علم نے اس حدیث پاک کی شرح میں 3 طرح کے درجات بیان کیے ہیں. برائی کو ہاتھ سے ختم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. برائی کو ہاتھ سے ختم کرنا یہ حکمرانوں کی یا افسران بالا کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ کوئی برائی ہو رہی ہے وہ زبردستی ان کے خلاف کارروائی کریں اور اس برائی کو ختم کریں. کیونکہ ہم اگر جا کے کریں گے لڑائی جھگڑے سے الٹا وہ مزید مسائل انتشار پیدا ہوگا. دوسری بات، اس برائی کے خلاف آواز اٹھانا یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے. ایک آدمی اتنا ہی کمزور ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے آواز اٹھانے سے برائی کرنے والا ظالم ہے، میرے اوپر ظلم زیادتی نہ کرے، تو اگر وہ اس برائی کو صرف دل سے برا جانتا ہے، دل سے برا جاننا بھی اس کا ثواب کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. تو سامعین مکرم، تمام پیغمبر اسی مشن پہ آئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 23 سالہ نبوت کا پیریڈ اسی کام پہ آپ نے لگا دیا. آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والے تھے، اور ان میں کوئی یہ تقسیم نہیں تھی جو آج ہمارے ہاں ہوئی ہے کہ بس یہ صرف علماء کا کام ہے یا دیندار طبقے کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا کہیں، اور باقی ہمارے ذمے صرف یہ کام ہے کہ ہم نے دنیا داری کے کام کرنے. یہ چیز تقسیم آج ہم نے کی ہے، ورنہ ہر صحابی مبلغ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، وہ آرمی کے ایک نوجوان بھی ہوتے تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے، معاملات بھی کرتے تھے. آج ہم نے اس مشن کو چھوڑا ہے تو سچی بات ہے کہ آج ہمارے ہاں برائیاں اس قدر تواتر کے ساتھ بڑھ رہی ہیں کہ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا، جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ دن کے وقت انسان ایمان کی حالت میں ہوگا، رات کے وقت وہ کفر کی حالت میں چلا جائے گا. اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا جو آدمی ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی ایسے ایسے فتنے ہوں گے، اور وہ فتنوں سے آج ہم گزر رہے ہیں. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں، جو برائی کا کام ہو رہا ہے لوگوں کو منع کریں. میں بڑی حیران کن بات ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بچے الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کو یقین جانے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ بچوں سے صرف یہ کہہ دیں کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے پانی پی لے. ہمارے ذمے تو تھا کہ ہم نے دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانا تھا، ہم تو اپنے گھر والوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں.